بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احسن بھائی آپ ادھر آ جاؤ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 110 نمبر آیت سے آغاز کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اچھا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے بعد ذکر آ رہا ہے اور جو بھلائی کا عمل بھی تم اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے، اور جو بھلائی کا عمل اس کے آگے بھیج دو گے۔ نماز اور زکوٰۃ کے بعد ہو رہا ہے، یعنی نماز اور زکوٰۃ تو ہیں بھلائی کے عمل، اس کے علاوہ بھی جو عمل تم بھلائی کا آگے بھیج دو گے وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا بھائی، سیو ہو گیا ہے وہ۔ بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یعنی جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کی نوٹس میں ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نماز ہو یا زکوٰۃ ہو، چوری ہو، فراڈ ہو، دھوکہ ہو، وہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کسی کی صلہ رحمی کر رہے ہو، آپ نے کسی کو خاموشی سے کوئی فیسیلیٹیشن کر دی، آپ نے اپنے ضمیر کو کاؤنٹر کر کے آپ نے جو ہے بھائی اپنے بھائی کی مدد کر دی، آپ نے اس کو صبح پک کر لیا، کوئی بھی بھلائی کا عمل آپ نے اس کی سپورٹ کے لیے اس کو گائیڈ کرنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ تعاون کیا، جو بھی بھلائی کا عمل ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے، وہ تم آگے بھیج رہے ہو۔ تو جب آپ کوئی بھلائی کا عمل کر رہے ہو تو اس میں یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھیں کہ یار یہ میں نے جو ہے اس سے بدلہ لینا ہے۔ انسان بدلہ نہیں دے سکتا آپ کو اس کی بھلائی کا، وہ اللہ پاک دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے، اور وہ آگے اس کے پاس محفوظ ہے بھائی آپ کا عمل۔ اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ جیوز اینڈ کرسچنز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ یہ تو جینٹائلز کہتے ہیں نا، نان جیوز کو جینٹائلز کہتے ہیں، یہ GENTILES، یعنی ان کو مارا جا سکتا ہے، ان کو کوئی مارنے کا کوئی یہ کم تر، جس طرح سے ہندوؤں میں وہ ہم نے پڑھی تھی نا شودراز اینڈ وہ جو بالکل ہی نچلے طبقے کے ہوتے ہیں، ہاں اچھوت، ان کو چھو بھی نہیں سکتے، صحیح ہے نا۔ وہ چھو لیں گے تو بھائی یہ جگہ پاک کرو، صاف کرو، دھو، غسل دو، تو یہ بالکل وہی والا سسٹم ہے۔ اور یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو کوئی اپنی دلیل لے کر آؤ۔ یہ یہودیوں کو ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں نا ہمارے علاوہ تو کوئی جنت میں ہی نہیں جائے گا، داخل ہی نہیں ہوگا، ہمارے پاس کوئی پروف ہے، کوئی دلیل ہے تو لاؤ نا، کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ تمہاری کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے کیا معاملہ؟ کیوں نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے، یعنی اللہ کو پکڑ لے، اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن جب آپ کو اجر مل رہا ہوگا تو وہ خوف میں بھی نہیں ہوں گے اور غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے اللہ نے ان کا سب ریکارڈ اپنے پاس سیو رکھا ہوا ہے، اب قیامت کے دن ان کو خوف اور غم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نیک اعمال کیے ہوئے یہاں پہ، تو ان کو وہاں پہ وہ جہنم کی ٹکٹ تھوڑی مل رہی، وہ اندھے تھوڑی اٹھائے جا رہے ہیں۔ جو ہم نے پڑھا تھا پھر آگے آئے گا کہ کچھ لوگ جہنم میں قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے، تو اللہ سے کہیں گے اللہ ہم دنیا میں تو دیکھا کرتے تھے، وہاں ان کو اللہ یاد آ جائے گا، کیونکہ اب ظاہر ہے وہاں تو اسی کی بادشاہت ہے، تو دنیا میں وہ اللہ ہم دنیا میں تو اندھے نہیں تھے، یہاں کیسے اندھے اٹھائے گئے؟ بولیں گے تم جس طرح سے دنیا میں میری آیات کو نظر انداز کرتے تھے نا، نظر انداز کرتے تھے کہ تمہارے سامنے تھی تو عمل نہیں کرتے تھے،
آنکھوں سے دیکھا اندیکھا کر دیا. مطلب عمل نہ کرنا کس بات کے مترادف ہے؟ اندیکھا کر دیا آپ نے, مطلب دیکھا ہی نہیں تھا میں نے. تو جس طرح تم ہماری آیات کو نظر انداز کرتے تھے, آج تم اندھے اٹھائے جاؤ گے. اب سوچیں آپ, سر کان خراب ہو پھر بندہ پھر کام ہو جائے گا, ناک بہری ہو پھر کام ہو جائے گا, ہاتھ کٹا ہوا ہو کچھ نہ کچھ بندے کا آسرا ہوتا ہے. اندھا تو بیچارہ گیا, وہ تو اپنی صفائی اور اپنی ہر چیز کا گیا بھائی. وہ اندھا تو بیچارہ گیا, وہ تو اللہ کی پوری نعمتوں سے محروم ہو گیا. آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے, آپ اگر غور کریں کس قدر بڑی نعمت ہے, ہم اس کا احساس ہی نہیں کر رہے ہوتے. یہی اگر صرف اللہ کہتا نا کہ تم اندھے ہی اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن, یہی بہت بڑا عذاب ہے کہ تم اندھے اٹھائے جاؤ گے اور ہمیشہ اندھے ہی رہو گے. سر بھائی اگر صرف یہ بات بھی اللہ کہہ دیتا اٹسیلف یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے. باقی بات تو الگ کہ وہ دروغہ جہنم کو کہہ رہے ہیں انٹینسٹی کم کر دو بھائی, لیکن وہاں شدت کم نہیں کی جائے گی آگ کی. یہ بھی آ گیا تھا, پڑھ چکے ہیں ہم الحمدللہ. اب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. لیکن اب نظر انداز ہم نے کیا تو ہم ہی اندھے اٹھائے جائیں گے. فرحان بھائی اب نظر انداز نہیں کرنا. اب آپ جس مقام پر آ گئے ہو, آپ نے تو ساری چیز نیچے دیکھ لی, اب آپ پہ ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی بھائی. انس بھائی اب ذمہ داری بڑھ گئی. ریئل جرنی بگنس فرام ناؤ آن ورڈس. وہ تو بچا ہوا ہے ابھی اس کو کوئی ٹینشن نہیں. کاشان بچا ہوا ہے, حسیب بچا ہوا ہے, سیف ابھی بچا ہوا ہے. پھنسے آپ ہو, پھنسے انس بھائی ہیں, پھنسے کیسر بھائی ہیں. اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں, اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں. حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی سرے سے نہیں ہے, انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں. چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں. یعنی یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں نا تمہارے دین کی کوئی حیثیت, وہ کہہ رہے ہیں تمہارے دین کی حیثیت کوئی نہیں. اور پھر وہ مشرکین جن کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی, ہندو, وہ بھی کہہ رہے ہیں تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ حساب کر لے گا ان کا, قیامت کے دن سب حساب ہو جائے گا, ٹینشن نہیں لیں. وہاں تو ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا بھائی. وہاں ان کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اب جن باتوں میں ہم آپس میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. اللہ نہ کرے کہ ہم اس کٹہرے میں کھڑے ہوں جہاں ہمیں اختلافات کے اوپر فیصلے کروانے پڑے. بڑا مشکل ٹائم ہو جائے گا وہ. اللہم اجرنا من النار, اللہم انی اسألک الجنہ. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا, اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا, اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے. کرونا میں کیا ہوا تھا, بندش ہی لگائی گئی تھی نا کہ اللہ کی مسجدوں میں مت جاؤ 6-6 فٹ کے بتاؤ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے. کیا تھی ان کی اسٹریٹجی؟ ان کو پتہ ہے ان کی تو عبادت گاہ یہی ہے بھائی, یہ تو سینٹر آف ان کا ورشپ کا پلیس ہے. اب دیکھو ہم یہاں ہم 1 مہینے سے یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, کتنی روحانیت ہے. آپ کو فیل ہوتا ہے جب آپ اس کمرے میں آتے ہو. تو جب آپ خانہ کعبہ جاؤ گے اللہ کے گھر تو بھائی وہاں کی روحانیت ایک الگ ہے. جب آپ مسجد نبوی میں جاؤ گے وہاں کی روحانیت ایک الگ ہے. تو اب ان کو پتہ ہے بھائی یہ تو سینٹر آف اٹریکشن ہے یہ جگہ, یہاں سے تو یہ اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں بھائی, ان کو اسی سے تو ڈسمنٹل کرنا ہے. تو کرونا وائرس لانچ کیا, چلو بھائی 6-6 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو جاؤ. وہاں حج بھی ڈلے, عمرے بھی ڈلے, سب کچھ ڈلے, نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی. پھر وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی تھی, پرندے آ کے طواف کر رہے ہیں. اللہ کا طواف نہیں رکتا. اسی خانہ کعبہ کے ایگزیکٹ اوپر اللہ کا ایک گھر ہے جس کے فرشتے طواف کرتے ہیں.
یہ دنیا کا سینٹر پوائنٹ ہے، یہ خانہ کعبہ جو ہے مکہ، یہ دنیا کا سینٹر پوائنٹ ہے۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ظالم ہے، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں، یہ جنہوں نے یہ کوشش کی کرونا وائرس کے ذریعے۔ سب فراڈ تھا یہ، آج تو پروو ہو گیا نا، اور میری تو اس وقت کی بھی ویڈیوز موجود ہیں، اس وقت ہمیں لوگ گالیاں دے رہے تھے۔ اللہ نے الحمدللہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی تھوڑی بہت سمجھ ہے ہمارے پاس بھی۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ فراڈ ہے، کیونکہ ادھر کی بھی میں ریسرچ دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، ساری چیزیں ہم نے تو لاجیکلی پروف کر دیا تھا۔ اب لوگ بولیں یار وہ مر کیسے رہتے، سوال یہی آئے گا نا، مر کیسے رہتے؟ تو خوف جو ہے، خوف آپ کو پتہ ہے ایموشنل اسٹریس جو ہے وہ آپ کا امیون سسٹم شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے۔ آج سائنس پروف کرتی ہے نا اس چیز کو۔ تو ان سب کو یہ خوف دے دیا تھا کہ مر جاؤ گے، مر جاؤ گے، مر جاؤ گے، او بھائی بیماری لگ گئی، بیماری، انجیکشن نہیں لگایا تو مر جائیں گے۔ اس خوف سے امیون سسٹم ڈاؤن ہو گئے۔ اگر آپ ورلڈ وائڈ سٹیٹس دیکھیں گے تو کرونا وائرس کی وجہ سے اموات کم ہو گئی تھی، کیونکہ لوگوں کا نکلنا کم ہو گیا، جو ایکسیڈنٹ سے مارے جاتے تھے وہ بھی کم ہو گئے۔ اوور آل دنیا میں مرنے کے سٹیٹس کم تھے۔ جو بھی بندہ مر رہا تھا نا، ڈاکٹروں کو، ہاسپٹلس کو آرڈر تھا کہ اس کو کرونا کہہ کے فارغ کریں، کرونا کہہ کے، کیونکہ جس ٹیسٹ کے ذریعے، جو پی سی آر ٹیسٹ ہے، جو پی سی آر ٹیسٹ تھا ان کا، جس کے ذریعے کرونا کے وائرس کو ڈیٹیکٹ کر رہے تھے، وہ ٹیسٹ اس کے لیے اپلیکیبل ہی نہیں۔ جس بندے نے وہ ٹیسٹ دریافت کیا تھا اس نے بتا دیا کہ یہ اس چیز کے لیے تو ہے ہی نہیں اپلیکیبل، وہ ٹیسٹ ہی غلط چیز کا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تو وہ سب فراڈ تھا۔ تو جس ظالم کون؟ جو اللہ کا نام لینے کے اوپر بندش لگائے اور اس کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ افتؤمنون ببعض الکتابی والوں کے اندر بھی آ رہا تھا کہ جو بعض کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہیں 2.85 میں اور بعض کو نہیں مانتے، ان کے لیے بھی دنیا میں رسوائی ہے اور زبردست عذاب ہے، ان کے لیے بھی دنیا میں رسوائی اور عذاب ہے۔ کامن چیز آ رہی ہے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، لہذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ بہت وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو قبلہ اول تھا بیت المقدس، تو یہ اس کے کانٹیکٹ سے بھی ایک بات ہے کہ بھائی آپ جدھر بھی رخ کرو گے وہ اللہ کا ہی رخ ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ یہ پاک لفظ، یہ سبحان کا مطلب ہوتا ہے، سبحانہ، سبحان اللہ ہم کہتے ہیں نا، اللہ پاک ہے۔ یہ پاک فٹ کا پاک وہاں سے نکلا ہوا ہے، یہ پاکستان والا پاک نہیں ہے۔ یہ پاکستان کیا پاک چل رہا ہے آج کل؟ اللہ ہی رحم کرے ہمارے اوپر۔ وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، ہو جا، بیڑا پار ہو جائے فرعون کا، ہو جا، بس اتنا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ سے ہمیں صرف اپنے حق میں ہو جا کروانا ہے، ہو جائے اللہ۔ اور ہم مانگتے کیا ہے؟ دنیا۔ اسی لیے سب سے بہترین دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انس بھائی، کہ دنیا بھی ملے بھائی، آخرت بھی ملے۔ اللہ بس ہو جا کہہ دے ہمارے لیے بھی، آمین۔ اللہ ہمارے لیے بھی ہو جا کہہ دے، ہو جا، کن فیکون ہے، کن فیکون کہتا ہے، کن فیکون، ہو جا۔ کاشان بھائی اتنا سا ہے اللہ کے لیے، بھائی اتنا سا ہے۔ شایان کے لیے پیٹرول کا مسئلہ حل ہو جائے، ہو جائے، ہو گیا، 80 روپے گر گئے،
بس بس ہاں بھائی ریٹ اچھا ہوا کل رہا ہے کہ یار کیسا بندہ ہے یار تو دیکھ اب بھاؤ تاؤ کرنے میں فرحان مزہ ہے. اس کے بھاؤ تاؤ کر لینا بھائی, آپ میرے تک نہیں بات پہنچے. اچھا ڈیزل میں کم نہیں ہوئے, ڈیزل میں کم نہیں ہوئے. دیکھو کیسے ہم لوگ بےحس ہیں. 150-200 یہ تو انڈین فلم تھی نا وہ والی, وہ دیکھا ہے نا آپ نے سین, وہی سین ہے. 3 گنا کر دو. جب ہمارے پاس لوگ آئیں گے نا لڑنے کے لیے تو ہم کیا کریں گے, اس کو 2 گنا ہی کرنا تھا, 1 گنا کم کر کے عوام کو بھی خوش کر دیں گے اور 2 گنا بڑھا کے اس کو بھی خوش کر دیں گے, تو دونوں ون ون ہو گئے. بڑھا کے 80 روپے کم کر. دیکھو سیل مائنڈ سیٹ ہے نا, اس کو ایگزامپل کی کیلکولیشن تک یاد ہے. اللہ ہمارے حق میں دنیا اور آخرت کو ہمارے لیے آسان فرمائے. آمین آمین. ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں بنا, کہ ہمیں عمر بھائی سے پیٹرول نہیں بولنا پڑے. میں ایسے یار میں تو یہاں سے یہاں دیکھتا ہوا آیا ہوں. دیکھو کوئی اس میں وعلیکم السلام, دیکھو اس میں کوئی یار میں تو ایسے جنرل دیکھتا ہوا آیا ہوں. اللہ پاک ہمیں عمر بھائی سے پیٹرول مانگنے کا نہ کہے. جنرل اس لیے دیکھو رائٹ سے لیفٹ آیا ہوں. شان بھائی, کاشان بھائی نیچرل. دیکھو حسیب بھائی کی طرف بھی جا رہا ہوں. بس حسیب بھائی, کاشان بھائی اور شان, اس کے علاوہ میں کہیں سب کی طرف ہی جا رہا ہوں. اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا, یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسا یہ کہتے ہیں. ان سب کے دل ایک جیسے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں. اب واپس سنیں, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور جو لوگ علم نہیں رکھتے جو یعنی کتاب کا علم نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتا. اب جو کتاب کا علم رکھیں گے ان کو پتہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ سے بات ہوئی براہ راست, اور انہوں نے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں, یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اب کتاب پڑھیں تو نشانیاں ہی نشانی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے زمین اور آسمان کو دیکھو, اس کے بیچ میں جو ہے سب نشانیاں ہی نشانیاں تو ہیں, اور ہے کیا. تم اتنے سے نطفے سے اتنے بڑے ہو گئے, یہ کیا ہے, یہ کیسے ہو گئے بھائی. وہ گندا قطرہ جو ادھر ادھر گر جائے تو تم صاف کرتے پھرو, اسی سے وہ صحیح جگہ پہنچا تو تمہاری پیدائش ہو گئی. یہ نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ آسمان سے پانی کیسے گر رہا ہے بھائی. یہ سورج روز نکلتا ہے اپنے ٹائم سے, اسی زمین کے اندر آپ آم کا بیج ڈالتے ہو تو آم نکلتا ہے, اسی بیج کے برابر میں کیلے کا ڈالتے ہو برابر میں کیلا نکلتا ہے. مٹی وہی ہے, بیج کے اندر ایسا کیا فارمولا ہے. اتنا سا بیج ہے, یہ تو بہت بڑا کر دیا. یہ نشانی ہے نا, اور کیا ہے یہ. آپ اور ہم نے مل کے سب کچھ بنا لیا. آپ ایک چیٹی نہیں بنا سکتے, چیٹی نہیں بنا سکتی سائنس آج. آپ ہوائی جہاز بنا سکتے ہو, چیٹی نہیں بنا سکتے آپ. چیٹی کی جو صلاحیت ہے اتنی سی ہے, وہ مکڑی نہیں بنا سکتے آپ. اسپائڈر مین بنا سکتے ہو آپ, مکڑی نہیں بنا سکتے آپ. اسپائڈر مین ہالی ووڈ والا, اور ہر سال چینج ہوتا ہے وہ ہے, اور وہ مردہ کو بھی زندہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر اسٹرینج کو بلاتے ہیں, ریورس ٹائم میں جاتے ہیں, مردے زندہ ہو جاتے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں. وہ وہیں ہو سکتے ہیں زندہ, ویسے ہی ہو سکتے ہیں. فلموں میں ہو سکتے ہیں, فلموں میں تو بہت کچھ کرتے ہیں وہ. صحیح ہے, چیٹی نہیں بنا سکتے. یہ کیا نشانی ہے نا. اتنی سا بیج ڈالو کئی لاکھ گنا وہ بڑا درخت بن جائے, یہ کون کر سکتا ہے. نشانی ہے نا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ عرفان بھائی 2 مہینے سے یہاں بغیر سیل کیے مطمئن ہے. یہ کیا ہے, یہ اللہ کی اتنی بڑی نشانی ہے. اللہ کو پہچاننے کے لیے صرف ساری چیزیں چھوڑو, یہ عرفان بھائی کافی ہیں.
ان کا دل کتنا مطمئن ہے. دوسرے نمبر پہ ناظم بھائی، یہ تو بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی. تو نشانیاں ہیں بھائی ہر طرف. جو لوگ پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسا یہ کہتے ہیں. ان سب کے دل ایک جیسے ہیں. یہ باتیں کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد دل کا ذکر ہے. باتیں تو دماغ سے کہی جاتی ہیں نا، دل کا کیوں آ گیا؟ آج سائنس پروف کر رہی ہے جو دماغ کے سیل ہیں نا جو سوچتے ہیں، ویسے ہی سوچنے والے سیل دل کے اندر انڈیپینڈنٹلی موجود ہیں. ان کو کہتے ہیں سینسری نیورائٹس. یعنی آپ کا دل آپ کے دماغ کے مقابلے میں انڈیپینڈنٹلی دل بھی سوچتا ہے. دل کے اندر بھی ایک دماغ ہے. وہ ہم کہتے ہیں نا یار دل نہیں مان رہا، دل الگ سے سوچتا ہے. دل کے اندر سوچنے والے سیلز موجود ہیں. اب دماغ سے ہم سوچتے ہیں نا یار آئیڈیا آ رہا ہے، دل بھی سوچتا ہے یار دل نہیں مان رہا یار، دل گھبرا رہا ہے. وہ دل آپ کو پہلے سے ہی اشارہ کر رہا ہوتا ہے. اب اگر اس دل کے اندر اللہ رہ رہا ہے دل میں تو بس پھر آپ کے لیے معاملات آسان ہے. تو آپ کو اشارہ مل جائے گا اور پھر آپ صرف خواہش کریں گے، اللہ وہ کہے گا کن فیکون ہو جائے. تو ایک اور بندہ جو ہم کل نہیں آئے تھے اس میں سے ایک کھلاڑی، خود اس کا فون آ گیا، ہم نے تو فون بھی نہیں ملایا. تو آپ کی ٹیم والے کا نہیں آیا، عاطف بھائی کا. ہینکی پینکی کر رہے تھے، ہمیں تو ریزن بتا دیجیے نا تم نے ان کی. تو اگر آپ کہیں تو یہاں تک وہ پہنچے تھے، میں نے بولا نہیں جانی سم اور فون واپس کر دینا. جی میں کر دوں گا. اگر آپ کہیں تو میں ورک فرام ہوں، میں بولا سم واپس کر دیجیے. تو دیکھو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کچا بندہ گیا، پکا پکایا بندہ آ گیا. یہ 10 عاطف کے اوپر بھاری ہے کاشان، 10 کے اوپر. ہمارا اپنا ہی بندہ تھا، ہماری اپنا ہی ٹیم ممبر تھا. آپ نے دیکھا اللہ کے کرنے. اللہ نے اس کا دل یہ آیا تھا کل سم دینے کے لیے، لیکن کیا ہوا ایسا کہ اس کا دل مطمئن ہو گیا کہ یہ بیٹھ گیا ادھر. پرسوں سم دینے کے لیے آیا تھا، لیکن اس کے بعد خود کہا نہیں بھائی میں نہیں جاؤں گا. ہم نے بولا بھائی تم ہمارے ساتھ بیٹھو تو ہمیں خوشی ہوگی 2 بجے کے بعد، لیکن 2 بجے تک بیٹھو. 2 بجے تک تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے جڑنا پڑے گا. کاشان بھائی اگر آپ کو دنیا کو ہینڈل کرنے کی کیپیبلٹی چاہیے تو آپ کو اللہ سے جڑنا پڑے گا. لا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں. آج ہمارا سیٹرڈے کا دن ہے تو ہمارا سیشن 12 بجے تک چلے گا، یہ والا 11:15 سے 12 بجے تک قرآن کا سیشن یہ ہے. تو دیکھ لو ہم ان سے 2 لاکھ ایکسپیکٹ کرتے. اب 5 لاکھ والے بندوں کی برابر ہے یہ. اب مثال کے طور پہ ناظم بھائی کی 2-2.5 لاکھ سے لو، کبریا بھائی کی 2-2.5 لاکھ سے لو، عرفان بھائی کی 2-2.5 لاکھ سے لو، عاطف بھائی کی 2.5 لاکھ سے لو. یہ اکیلا 10 لاکھ روپے کے برابر نہیں ہے. کتنا پوٹینشیل ہے، کتنا کرنٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے، کوالٹی اوور کوانٹٹی. ناؤ دس از دا فارمولا. اور ہمارا فارمولا نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی کا فارمولا ہے. سر کیا 1 لاکھ صحابہ کی ٹیم 13 سال میں نہیں بن سکتی تھی؟ بن سکتی تھی. کیوں نہیں بن سکتی تھی؟ ہزاروں ہزار کی نہیں بن سکتی تھی؟ بن سکتی تھی. گنتی کے لیس دین 100 صحابہ تھے جنہوں نے ہجرت کری. لیس دین 100. اٹ از کوالٹی وچ از ریکوائرڈ. جنت میں کوانٹٹی جہنم میں زیادہ ہے لوگوں کی. کوانٹٹی کے اعتبار سے جہنم زیادہ ہے. جنت کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں ہے، جنت کوالٹی ہے. کوالٹی لوگ ہیں کیسر بھائی. 51 کم سے کم جہنم میں جائیں گے، 49 جنت میں اگر جائیں تو. اکثریت اللہ نے جہنم کے لیے بنائی ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. تو کوالٹی اوور کوانٹٹی پہ کام کرنا ہے. سکون ہے، ہیسل فری ہے، ریلیکس ماحول ہے. آپ فیل کرو گے، آپ خود فیل کرو گے کہ کتنا امن محسوس ہوگا آپ کو. ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. ہماری دعا ہے کہ جو گندی مچھلی بن رہا ہے اللہ اس کو تو خود لے جائے. تو تیرے نام پہ ہم نے پلیٹ فارم کر دیا ہے سارا. تو نہیں بنایا، تو ہی چلا رہا ہے، تیرا ہی سسٹم ہے. اب اللہ کیسے چلا رہا ہے یہ پلیٹ فارم؟ آپ جو کلائنٹ سے فون پہ بات کرتے ہو، وہ سوچ آپ کو کس نے دی؟
وہ صلاحیت آپ کو کس نے دی؟ وہ زبان، وہ دماغ آپ کو کس نے دیا؟ دماغ اللہ کا، زبان اللہ نے دی، سوچ اللہ نے دی. دماغ ادھر سے 1 سیکنڈ میں ادھر جاتا ہے، ریبٹل دیتا ہے، گھماتا ہے، پھراتا ہے. زبان میں وہ جو تیزی ہے کہ زبان اور دماغ کی سپیڈ میچ ہو رہی ہے، فمبل نہیں ہو رہا. کلائنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ بھی اللہ اس کے دل میں ڈال رہا ہے، وہی کلک کر کے آ رہا ہے. اچھا، کلائنٹ کے دل میں اللہ نے ڈالا، وہ کلک کر کے آیا. آپ کا ذہن اللہ چلا رہا ہے، اس کا دل بھی اللہ نے ڈالا، کیا وہ پیمنٹ بھی کر رہا ہے. جو آپ پیسہ خرچ کر رہے ہو جس چیز کھانے کے اوپر، وہ کھانا کس نے دیا؟ وہ کپڑے آپ پہنے ہوئے وہ کس نے دیے؟ وہ سبھی کچھ اس کا ہے بھائی. ہمارا ہے کیا؟ کمال بھی کیا، ہمارے اینڈ پہ حق تو تب ادا ہوگا، کوشش ہوگی حق ادا ہونے کی کہ اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے. دیکھو، اگر اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے نا کہ آپ کو بات کرنی آتی ہے. وہی گندی بات بھی کر سکتی ہے، فحش بات بھی کر سکتی ہے، میڈیا میں کام بھی کر سکتی ہے. وہی شکل صورت آپ جو ہے دکھا کے بل بورڈز پہ لگ کے پیسے بھی کما سکتے ہو. وہی آپ چھچور پنتی کر کے ٹی وی پہ بھی کام کر سکتے ہو، مرد عورت کے ساتھ اختلاط بھی کر سکتے ہو. اور وہی شکل صورت آپ اپنی اللہ کا میسج پہنچانے کے لیے آگے بھی استعمال کر سکتے ہو. وہی بول چال جو اللہ نے آپ کو دی ہے وہ اللہ کے کام میں آپ استعمال کر سکتے ہو، اللہ کا ذکر کرنے میں کر سکتے ہو. تو یہ کہیں نہ کہیں اس نعمت کی شکر ادا ہونے کا سٹیپ ادا کر دیا ہم نے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ کے ہی مقصد میں یوز ہو گئی. رادر دین یار یہ تو میری اپنی صلاحیت ہے. بھائی آپ کا اپنا ہے کیا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ بائک آپ نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے، آپ نے اپنی صلاحیت سے خریدی ہے. اس گاڑی میں پیٹرول آپ ڈال رہے ہو، میں نے اپنی محنت سے پیٹرول ڈالا ہے. یہ کہنا بھی کفر ہے بھائی، کہنا بھی شرک ہے. یہ تو وہ جو یہی تو فرعون نے بھی کہا تھا، یہ تو میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے، یہ تو گاڑی میں نے اپنی محنت سے خریدی ہے. یہ بائک تو میں نے اپنی محنت سے خریدی. آپ کی محنت کچھ نہیں ہے بھائی، یہ سب اللہ کا کرم ہے. ورنہ بہت سارے لوگ بہت محنت بھی کرتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہے. تو وہ بھی آپ نے پڑھ لیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جس کو چاہے رزق دیں، جس کو چاہے. ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے. محنت اگر آپ پوچھو گے تو یہ بہت کرتا ہے موٹو ابھی، لیکن اس کا رزق کا تالا نہیں کھول رہا. اس کی وجوہات بھی ہم نے اس کو بتائی ہیں، جو ہمارے حساب سے جو یہ کرے گا تو انشاءاللہ کھلے گا. وہ بھی جو علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے براہ راست کیوں بات نہیں کرتے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کہتے تھے جیسے یہ کہتے ہیں. ان سب کے دل ایک جیسے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں. جو یقین کرنا چاہیں ان کے لیے نشانیاں ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں. اب یہ یہودی پوچھ رہے ہیں ہمیں اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. تم اپنی کتاب کھول کے دیکھو، لاٹھی ماری تھی تو سمندر پھٹ گیا تھا. یہ نشانی کافی نہیں ہے؟ کون سی لکڑی کو سمندر پہ مارنے پہ بھائی سمندر پھٹتا ہے، 2 ٹکڑے ہوتا ہے. وہ یہ نشانیاں دیکھی ہوئی تھی انہوں نے، پھر بھی آگے پیچھے. اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے. یعنی ان کے طور طریقہ پر نہیں چلو گے. جو ان کے لیے حق ہے تم اس کو حق نہیں مانو گے، جو ان کے لیے باطل ہے تب تک تم اس کو باطل نہیں مانو گے. یعنی جب تک یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، جب تک یہود و نصارہ جو ان کا مذہب ہے تم اس پہ نہ آ جاؤ. اب یو اے ای نے کیا کیا؟ بزنس کو فروغ دینے کے لیے دبئی میں، ابو دھابی کے اندر یہاں مندر بنا دیا. کس لیے مندر بنانا؟ جن ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، ابراہیم اکارڈ کے نام پر آپ نے وہی بت کھڑے کر دیے دوبارہ یو اے ای میں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ یو اے ای کے جو حالات اب خراب ہوئے ہیں یہ ایسے ہی ہو گئے خراب؟ بھائی اپنے اعمال بھگت رہے ہیں. اب بزنس، کاروبار، دنیا کے چکر میں انہوں نے جو دھرتی پاک تھی شرک سے وہاں لا کے بھائی کام آ کے کریں. نان مسلمس کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اپنے ہاتھوں سے جا کے وہاں پہ اور مودی کو بلایا، آئے ہم بڑے لبرل ہیں. یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا. آپ سپریم ریلیجن کے ساتھ پیدا ہوئے ہو، ان کو دعوت دیتے حق کی طرف.
ان کو دعوت دیتے کہ ایک اللہ کی طرف آؤ. آپ نے الٹا بت خود بنا دیے. کس نے بنائے؟ مسلمان حکمران نے جا کے بت بنا دیے. اب آپ سوچیں, مسلمان حکمران ہندو کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, کاروبار حاصل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے بت بنا رہا ہے. تو یہ اس مشرک سے بڑا گنہگار ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے کلمہ گو ہوتے ہوئے جا کے بت بنا دیے. تو بھائی یہ ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے, ٹریلر ہے یہ, ابھی تو یہ 400 روپے کا تیل ٹریلر ہے. سب ایک ایک سائیکل خرید لیں, اور بہت اچھا ہے, فٹنس بھی اچھی ہو جائے گی. خرید لیں سائیکل. ہاں ہم سائیکل آپ کو دلا دیں گے. یہ نہیں بول رہا عمر بھائی سائیکل کے جتنے پیسے مجھے پیٹرول میں دے دیں, سائیکل دلا دیں گے انشاءاللہ. اور یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے. کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. حقیقی ہدایت, سیدھا رستہ تو اللہ کا رستہ ہے. اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے, اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی. اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب بات ہو رہی ہے نا, انیشلی تو وہی ان پر نازل ہو رہا ہے نا. اب آپ دیکھیں, اور تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو علم آ گیا ہے, اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار. سر یہ انیشلی قرآن پاک کس پہ نازل ہو رہا ہے, تو کس سے مخاطب ہوئی جا رہا ہے؟ اللہ اپنے معاملات میں بہت کلیئر ہے. جبکہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے کوئی ایسی بات ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو پرفیکٹ ہے, رحمت للعالمین ہے. لیکن میں اور ان کے ذریعے ہم تک میسج پہنچ گیا. اور تمہارے پاس جو علم آ گیا ہے یعنی قرآن, اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی. اسلام لے کے آ گیا ہے, قرآن مل گیا تمہیں, لیکن اس کے بعد بھی تم نے امریکہ اسرائیل کی پیروی کر لی. صحیح یہی ہے نا اس کا مطلب؟ سر کیا مطلب ہے کیسر بھائی؟ یہی مطلب ہے نا اس کا. تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار. اب آپ کو پتہ چلا ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں بحیثیت قوم. اور یہ پلان ہونے والا تھا کہ ایران پہ حملہ ہوگا, اس سے پہلے آپ نے جا کے سعودیہ کا معاہدہ کیا ہے حرمین شریفین کی حفاظت کے نام پر. تو دنیا اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ اس کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور آڑ کیا لی کہ دیکھیں جب مشرکین سے اور کفار سے معاہدہ ہو جائے تو پھر تو اللہ کے نبی نے بھی پاسداری کی تھی. اور بھائی پوری پلاننگ بٹھا کے تم نے معاہدہ کیا ہے کہ ہم اس ٹائم لائن کے اوپر حملہ کریں گے, اس سے پہلے تم معاہدہ کرو تاکہ تمہارے پاس یہ جواز ہو دے کہ ہم نے تو سعودیہ سے معاہدہ کر لیا, اس لیے ہم تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم آپ کی وہ بڑی کرتے ہیں. تو پاکستان ایسی ڈبل گیم کھیل رہا ہے. اس کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈپلومیسی کے محاذ کے اوپر بڑی کامیابی. اس ڈپلومیسی کو منافقت کہتے ہیں سر. پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ہے. ہاں تو کامیابی اصل پتہ تو چلے گا اللہ کے یہاں کہ یہ ڈپلومیسی کامیابی تھی یا آپ نے ہمیشہ کی جہنم خریدی. انہوں نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا, وہ بھی اللہ نے کہہ دیا نا پیچھے, انہوں نے دنیا کے بدلے آخرت کے بدلے دنیا خرید لی. بڑا گھاٹے کا سودا کیا. وہ آپ پڑھیں تو صحیح, وہ جتنے بھی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں وہ تو سب کہہ رہے ہیں, اور سب یہی کہ پوری دنیا یہی کہہ رہی ہے بھائی ایسا کیسے کہ اتنے سالوں سے. اچھا اب سعودیہ کے جو ڈیفنس ہے اس کی ذمہ داری تو امریکہ کے پاس ہے جو ان کے پاس بیسز ہیں. اچانک پاکستان کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟
اور سعودیہ پہ تو کوئی حملہ کرتا ہی نہیں ہے سوائے ایران کے. اچانک سے کیسی ضرورت پڑ گئی؟ اور بھائی ساری کہانی ہے، پتہ ہے کہ بھائی ہمیں ایران پہ آگے حملہ ہونے والا ہے، آپ پہلے سے سعودیہ کے ساتھ پیکٹ کر لیں اور اس کی نشر کر دیں، تاکہ کل کو جب آپ کو پتہ چلے کہ بھائی آپ کو کسی سائڈ پہ کھڑا ہونا ہے تو آپ بولے نہیں یار ہمارا تو پیکٹ ہوا ہوا ہے. اب بتاؤ، ایک مسلمان نے دوسرے کے ساتھ پیکٹ کیا ہوا ہے، دوسرے کہ میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا، تجھے نہیں ڈیفینڈ کروں گا. او بھائی، اور دونوں مسلمان ہیں، وہ آپ کو کافر کہہ رہے ہیں، آپ ان کو کافر کہہ رہے ہو، بس کہتے رہو. تو پھر وہی ہے کہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کوئی وہ نہیں، عیسائی کہہ رہا ہے کہ تمہاری کوئی حقیقت نہیں، مشرک کہہ رہا ہے تمہاری کوئی حقیقت نہیں. فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. بس تو انتظار کریں، انتظار کریں. نہ کوئی حمایتی ملے گا، نہ کوئی مددگار. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی جبکہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کا حق ہے، تو وہ لوگ ہی در حقیقت اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں. تلاوت کا حق کیا ہے؟ کہ عربی میں آپ نے باوضو ہو کے ٹوپی لگا کے خوشبو لگا کے تلاوت کری اور قرآن پاک سائڈ پہ رکھ دیا. حق کیا ہے سر؟ کہ جو آپ نے پڑھا ہے اس پہ عمل کیا جائے. یہ حق ہے نا وکیل صاحب؟ یا صرف پڑھ کے رکھنا ہے؟ تو ایسے تو یہودی بھی پڑھ رہے ہیں ہمارا قرآن پاک، آپ سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، اور مجھ سے اور آپ سے زیادہ پڑھ رہے ہیں. سر ان کو تو پتہ ہے وہ اس پہ عمل زیادہ کر رہے ہیں، اسی لیے تو وہ ڈیفینس بنا رہے ہیں، ان کو اس پہ ہم سے زیادہ یقین ہے. تو حق ادا قرآن کا کیا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھ جو رہے ہیں اس میں آپ اس پہ عمل بھی کریں. کہ کسی بھی حق بات کا یہی حق ہے کہ حق بات آپ تک پہنچی تو پھر عمل بھی تو کرنا ہے. پھر عمل نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی آ گیا اپنی ہم دھرمی، اپنی ایگو ایروگنس. اور جو اس کا انکار کرتے ہوں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اور نقصان اٹھانے والوں کی پھر سے ڈیفینیشن آ گئی. پہلے نقصان اٹھانے والے کون تھے؟ جو وعدہ توڑتے ہیں، رشتے اور فساد کرتے ہیں. وعدہ، رشتے کاٹنا، فساد مچانا. جو اس کا انکار کرتے ہیں یعنی اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی. پھر وہی بات جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھی ہے کہ بنی اسرائیل وہ یاد کرو جو ہم نے تمہیں نعمتیں ادا کی تھیں. اب کیا کیا نعمتیں دی؟ سمندر پھاڑ دیا، بادل کا سایہ کر دیا، من و سلوہ اتار دیا، فرعون سے نجات دی، جو بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا. کتنے سارے عذاب. پھر آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئے، حضرت موسیٰ پیغمبر آپ تک بھیج دیے، آپ نے بچڑے کی پوجا کر لی، پھر آپ نے اس کی معافی کی، اللہ نے معاف کر دیا. تمہیں کتنے جہانوں پر فضیلت دی تھی. تمہاری ہر پیڑھی میں پیغمبر آ رہے ہیں، سلسلہ جاری ہے پیغمبری کا، اور تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی. اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، یعنی قیامت کا دن. نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ میرے سے غلطیاں ہو گئی تھی، میرا دنیا میں $2 بلین تھے، وہ آج میں تجھے دے دیتا ہوں، میری بخشش فرما دے. اللہ کو کون سے $2 بلین چاہیے؟ وہ سونا اور جائیداد اور وہ پیسے وہ تو بنائی اللہ نے کن فیکون کر کے. اللہ کو تم وہ کون سے دو گے؟ اور وہ تو تمہارے پیچھے رہ گئے، اب تو تم قبر میں تو اکیلے گئے ہو، تو تمہارا فدیہ کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی. 123 آیات سورہ بقرہ کی آج ہو گئی. انشاءاللہ فردر پھر ہم منڈے کو اس کا آغاز کریں گے. اور بنی اسرائیل کا ذکر بار بار آ رہا ہے، اس کا مقصد ایک سمجھ لیں، دوبارہ سے ریمائنڈر. یہ
اللہ اپنی پسندیدہ قوم کا ذکر فرما رہا ہے کہ بھائی اپنی میری جو پسندیدہ قوم تھی، جن کو میں نے اتنی فضیلت دی، تمام جہانوں پر فضیلت دی، اتنی نعمتیں ان کو دیں، اس کے بعد جب انہوں نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی تو اس کا انجام بھی اللہ نے بتا دیا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو ان کے ریفرنس سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو نعمتیں دی جا رہی ہیں، تم آخری پیغمبر کی امت ہو، تمہیں تو اب سارے جہان والوں سے زیادہ فضیلت دے دی گئی، جنت میں تمہاری میجورٹی ہوگی اس امت کی، تمہارے پیغمبر جو ہیں وہ امام الانبیاء ہیں، آخری پیغمبر ہیں، ہم ان کی امت ہیں۔ ہمیں اب بتایا جا رہا ہے نا کہ ان کو اتنا ایڈوانٹیج دیا تھا، ان کو اتنے نعمتیں دی تھیں، اتنے پروٹوکول دیے تھے، اتنے ان کے اوپر آسائشیں تھیں، انہوں نے اللہ کو نہیں مانا تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اسی ریفرنس سے ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ کام اب کریں گے گڑبڑ جو ہم کر رہے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ کو ایک نہیں مان رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے رشتے توڑے تھے، وعدہ خلافی کی تھی، یتیموں مسکینوں کا خیال نہیں کیا تھا، والدین کی نافرمانی کی تھی، جھوٹ بولتے تھے، قتل کرتے تھے، ناپ تول میں کمی، وہ تو آگے آ جائے گا، وہ بھی یہ سارے معاملات کرتے تھے۔ آج یہ ساری برائیاں یکتا ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ اس ریفرنس سے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی، گڑبڑ کی، ان کے ساتھ کیا انجام ہوا۔ تو آپ بھی اگر یہی کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تبھی تو ہمارے لیے ریلیونٹ ہے نا۔ بتائیں 1,24,000 پیغمبر آئے، ان 1,24,000 پیغمبروں کی داستان تو ہمیں نہیں سنائی جا رہی۔ اس کا مطلب ہمیں جو چیز بتائی اگر ہمارے لیے سارے ریلیونٹ ہوں تو پھر 1,24,000 بتانا چاہیے۔ اگر ہم سے یہ ریلیونٹ نہیں ہوتی بنی اسرائیل، ہم سے اس سے کوئی میسج نہیں دینا ہوتا تو ہم سے ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ اب ایک ٹیم لیڈر کو دوسرے ٹیم لیڈر کا بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اس نے یہ گڑبڑ کی تھی تو دیکھو اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ کہ تم بھی ٹیم لیڈر ہو، تم بھی اگر وہ کرو گے تو یہی ہو جائے گا۔ تو دوسرے کا ریفرنس اس لیے دیا جاتا ہے وہ کہ آپ کے لیے ریلیونٹ ہے، اس لیے۔ تو اللہ پاک ہمیں شرک سے بچائے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، یتیم مسکینوں کا خیال کرنے والا بنائے، قتل کرنے سے بچائے، فساد مچانے سے بچائے، اپنی جانوں پر جو ہم ظلم کر رہے ہیں اس سے بچائے، جھوٹ بولنے سے بچائے اور نفاق سے بچائے، شکر گزار بنائے، اور ہر وقت اللہ پاک، اللہ ہم آج اسلام لائے ہیں، پچھلے گناہ معاف فرما۔ اللہ پاک آج اسلام لائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ پاک آج ایمان لائے، پچھلے معاف فرما اور اپنی رحمت سے اگلے بھی معاف فرما۔ اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم گناہ نہ کریں، یہ نہیں کہ تو معاف فرمانے والا ہے تو ہم ٹنا ٹن کیے چلے جائیں، ہیں ٹنا ٹن مطلب ٹنوں کے حساب سے۔ 1,000 کلو ایک ٹن بنتا ہے نا، اور 40 کلو ایک من بنتا ہے، منا من، منو من، منو من ہم گناہ کیے جائیں، نہیں ٹنا ٹن صحیح ہے، ٹنو ٹن، ٹنا ٹن اس سے نکلا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو 123 پہ مکمل ہو گیا، 124 سے انشاءاللہ 1 to 4 سے ہم انشاءاللہ منڈے کو آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔